أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین یا رب العالمین. آج شب انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ریاض صالحین کا جو چیپٹر والیوم 1 ہے، جلد اول، اس کا چیپٹر نمبر 57، اس کی حدیث نمبر 6، اور اس والیوم کی، اس جلد اول کی حدیث نمبر 527 527 سے آنورڈ ہم کچھ حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ بے شمار سہولیات، ہماری ضروریات، یہ رزق، انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو، اس بابرکت دین کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھی کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ میں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ چیپٹر نمبر 55 سے جو ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، زہد کی فضیلت اور دنیا کم حاصل کرنے کی ترغیب اور فقر کی فضیلت اور اہمیت، اسی چیپٹر کے اندر، اسی کے برانچز یا اسی کے اندر کچھ اور موضوعات جو ہیں ان کا پھر چیپٹر نمبر 56 میں ہم نے دیکھا کہ فاقہ، تنگ دستی، کھانے پینے اور لباس وغیرہ جیسی نفسانی لذتیں جو ہیں ان سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا، اور قناعت اور دنیا کے اٹریکشن جو ہیں ان کو ترک کر دینا، یا ان سے بچے رہتے ہوئے اپنی زندگی کو مطلب اللہ کے پاس جو اجر ہیں ان کے اوپر فوکس رکھنا. اور پھر 57 نمبر چیپٹر جو ہم نے شروع کیا تھا اپنے پچھلی حدیث کی مجلس میں، کہ قناعت، سوال سے بچنے، اور معیشت و انفاق یعنی جمع خرچ میں میانہ روی اختیار کرنے اور بغیر ضرورت کے سوال کرنے کی مذمت جو ہے، یہ ہم نے چیپٹر جو شروع کیا ہے، اور اس کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ ہم ریوائز بھی کیا ہے کہ دنیا کی جو لذتیں ہیں، دنیا کی لگژریز جو ہیں، دنیا کی جو رونایاں اور آسائشیں جو ہیں، ان کو کم سے کم ترجیح دینا، ان کے اوپر کم سے کم انحصار کرنا، اور ان کو اپنے قابو میں رکھتے ہوئے اپنے نفس کے ماتحت رکھنا، نہ کہ اپنے نفس کو ان چیزوں کے ماتحت کر دینا، اور پھر ان چیزوں کے اوپر، ان اعمال کے اوپر مطلب زیادہ فوکس کرنا، اور اس اجر کے اوپر نظر رکھنا جو کہ اللہ کے ہاں ہے، زیادہ ہمارے لیے سود مند ہے، خاص کر آخرت کی زندگی میں. اس کی طرف تگودو کرنا، یا اس کے اوپر نظر رکھتے ہوئے، فوکس رکھتے ہوئے اپنے معاملات کو سادے سے زیادہ اور مطلب درمیانہ طریقے سے گزارنا، اور بلا ضرورت کی چیزیں، بلا ضرورت کے جو اخراجات ہیں، وہ چیزیں جن کی ضرورت نہیں ہے ان کو کم سے کم اپنی زندگی میں جگہ دینا، یہ سارا جو معاملات ہیں. اور جو ہم آخری چیپٹر، یہ جو چیپٹر جو ہم پڑھ رہے ہیں 57، اس میں خاص کر جو اس کے موضوعات میں ہے کہ قناعت کرنا، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کیا ہے
اسی کے اوپر گزر بسر کرنا یا اسی کے اوپر اکتفا کر کے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا، دوسروں کے آگے سوال کرنا جو ہے، اس سے جہاں تک ممکن ہو اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، اور جہاں تک ممکن ہو مطلب اپنے اپنا سوال جو ہے دست دراز جو ہے وہ نہ ہو، اور اگر کہیں مجبوری میں کرنا بھی پڑے وہ کہ اس کی اجازت ہے، لیکن اس صورت میں کہ جب آپ کا گزارا یا جب بہت ہی معاملات ایسے ہیں کہ اب اس کے بغیر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، اور پھر اگر سوال دست دراز کوئی ہو کسی کا، تو پھر اس قدر کہ جس سے بس وہ وقت جو ہے وہ گزر جائے، پھر مطلب لالچ میں آ کر اور آپ زیادہ سے زیادہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا اور دوسروں کے سامنے منت سماجت کرتے ہوئے اپنا نفس جو ہے اس کو مطلب چھوٹا کر دینا، اس کی مطلب ہمیں ممانعت ملتی ہے۔ بلکہ آج کی جو احادیث، آج کا سبق جو ہم دیکھیں گے اس میں تو خاص کر فوکس اسی بات ہے کہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے جہاں تک ممکن ہو اپنے آپ کو بچایا جائے، جہاں تک ممکن ہو اپنے آپ کو اس سے دور رکھا جائے، کیونکہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا گویا اپنے نفس کو اپنے نفس کی تذلیل ہے، خاص کر اس صورت میں جب اپنی ضرورت سے زیادہ، جب آپ کے پاس ہے، کسی کے پاس موجود ہے کوئی چیز لیکن ضرورت سے زیادہ طمع کر کے لالچ کر کے کوئی چیز جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرے، تو اس میں تو پھر برکت جو ہے وہ بھی نہیں رہتی، اور وہ بندہ جو ہے وہ دنیا میں بھی اسی طرح سے ذلیل و خوار رہتا ہے، اور اس میں آخرت کے بارے میں بھی بہت بڑی وعید جو ہے، ایک بہت بڑی وارننگ جو ہے وہ بھی ہمیں ملتی ہے کہ گو کہ آج کا سبق جو ہے وہ ہم دیکھیں گے سادہ سا مفہوم کے ساتھ ہیں، لیکن یہ گداگری کرنے والے اور دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے والے جو لوگ ہیں، دوسروں سے مانگ تانگ کر سارے معاملات چلانے والے لوگ، اس میں کچھ مجبور بھی ہو سکتے ہیں، کچھ سفید پوش بھی ہو سکتے ہیں، اور کچھ پروفیشنلز بھی آ جاتے ہیں اس میں، تو سارے کے سارے جو ہیں ان کے لیے یہ، اور خاص کر پروفیشنل گداگر جو ہیں ان کے لیے بڑی واضح اور کھلی وارننگ جو ہے وہ آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے، آج کی جو احادیث ہمارے سامنے آئیں گی۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق ہمارا 527 نمبر حدیث سے۔ بسم اللہ۔ یہ 527 نمبر حدیث جو حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یہ ہم نے پچھلی ایک حدیث میں بھی پڑھا تھا اسی چیپٹر میں۔ اور خرچ کرنے کی ابتدا ان لوگوں سے کر جن کی کفالت تیرے ذمہ ہے، اور بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنی ضروریات پورے کرنے کے بعد ہو، اور جو سوال سے بچنا چاہے اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے، اور جو لوگوں سے بے نیازی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے، حدیث ہے کہ اوپر والا ہاتھ یعنی وہ ہاتھ جو صدقہ خیرات کرنے والا ہے، وہ نیچے والا ہاتھ جو صدقہ خیرات لینے والا یا مانگنے والا جو ہے اس سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اجر کی شکل، اجر کے اعتبار سے۔ اور خرچ کرنے کی ابتدا ان لوگوں سے کر جن کی کفالت تیرے ذمہ ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی مال ہے، کسی کے پاس کوئی اللہ تعالیٰ نے آسائش آسودگی دے رکھی ہے، تو اس کو خرچ کرنے کی بھی ایک ترتیب ہمیں کچھ احادیث سے اور قرآن کی آیات سے بھی ملتی ہے۔ تو سب سے پہلا جو حق ہے جن کے اوپر خرچ کرنا چاہیے وہ قریبی رشتہ دار ہیں، تیری کفالت میں تیرے ذمہ ہیں، یعنی جو قریبی رشتہ دار جو ہیں، جس میں سب سے پہلے تو اپنا خاندان ہے، پھر والدین ہے، پھر قریبی رشتہ دار ہیں، اس کے بعد پھر اور باقی مطلب دیگر جو کچھ آتے ہیں لوگ، تو سب سے زیادہ جو ابتدا جو ہے، یعنی کہ اگر مطلب اللہ نے آسودگی دی ہوئی ہے تو اپنے جو زیر سایہ جو لوگ ہیں ان کے اوپر خرچ کیا جائے، اگر اس سے بھی زیادہ ہے مال تو پھر اس کے بعد جو سیکنڈری یا ٹرشری جو لیول کے لوگ ہیں یا جگہ ہیں جہاں پر خرچ کیا جا سکتا ہے صدقہ، ان کی طرف۔ اور بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد ہو، یعنی ایسا نہیں کہ خود کو فاقوں میں رکھا ہوا ہے اور دوسروں کے لیے خرچ کرتے رہیں، جیسا تو عام طور پر پریکٹیکلی ہوتا بھی نہیں ہے۔ مطلب عام طور پر کہتے ہیں اپنے پیٹ سے آگے کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں سے
اور صالحین اور انبیاء کی زندگی سے ہمیں بہت ساری ایسی مثالیں بھی مل جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں کی کیا کہ بہترین صدقہ جو ہے وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد، یعنی اپنی ضروریات پوری کرنا جو ہے وہ سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے، اس کے بعد پھر اگر کوئی سیونگ میں ہے تو پھر دوسرے لوگوں کے اوپر بھی خرچ کرنا، اور جو سوال سے بچنا چاہے اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے، اور جو لوگوں سے بے نیازی اختیار کرے اللہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ جو سوال سے بچنا چاہے یعنی جو کوشش کرے کہ ضرورت ہونے کے باوجود، مجبوری ہونے کے باوجود کسی دوسرے کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اور اگر پھیلانا بھی پڑے تو بہت ہی نامساعد حالات جو ہیں جس میں بالکل ہی معاملات جو ہیں وہ حد سے گزر چکے ہیں، تو اس صورت میں بھی بس اتنا کہ جس سے بس اس سچویشن سے نکلا جا سکے یا اس سچویشن کو مطلب گزارا جا سکے، اس سے زیادہ اپنی ضرورت سے بڑھ کر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا جو ہے وہ اس کی بھی ہم آگے دیکھیں گے کہ قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو جو بچنا چاہے، جو جہاں تک ممکن ہو اپنے آپ کو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچائے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کرتا ہے، اور جو لوگوں سے بے نیازی اختیار کرے، یعنی جو اپنے اپنے پاس جو ہے بس اسی کے پاس اکتفا کرے، اور دوسروں کے پاس جو ہے اس کے اوپر نظر نہ رکھے، اس کی لالچ یا اس کے اوپر مطلب سوال کرنا جو ہے وہ جو اس سے بچنے کی کوشش کرے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس میں اس کے اس رویے میں یا عمل میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں تین چار جو مختلف پوائنٹس ہیں، وہ واضح ہیں کہ ایک تو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، دوسرا خرچ کرنے کی ابتدا جو ہے وہ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو اپنے زیر کفالت جو ہیں، وہ سب سے پہلا ان کا حق ہے کہ ان کے اوپر خرچ کیا جائے، اور اپنی ضرورت کے بعد، اپنی ضرورت پورا ہونے کے بعد جو صدقہ کیا جائے وہ صدقہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، بہترین صدقہ ہے۔ اور جو اسی طرح سے جو سوال سے بچنے کی کوشش کرے، صحیح معنوں میں جو کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کرتا ہے، اور اس کی مدد جو ہے وہ صبر کی شکل میں ہو سکتا ہے، شکر کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق اور ہمت دیتا ہے، اور یقیناً رزق جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن اگر کسی معاملے میں، کسی رزق کے معاملے میں تنگی ہے، تو کوشش جو کرتا ہے اپنے آپ کو قناعت اور مطلب سوال سے بچانے کی، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو صبر اور شکر کی توفیق بھی دیتا ہے، اور وہ پھر وہ اسی کم میں جتنا بھی اس کے پاس ہے اس میں وہ پھر مطمئن اور سیٹسفائی بھی ہو جاتا ہے۔ اگلی حدیث 528 جو ہے یہ حضرت ابو عبد الرحمن معاویہ بن ابی سفیان صخر بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیچھے پڑھ کر سوال مت کیا کرو۔ بہت اہم حدیث، یہاں سے آگے تقریباً ساری احادیث گداگروں کے بارے میں زیادہ مطلب اس موضوع کے اوپر آتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیچھے پڑھ کر سوال مت کیا کرو۔ اللہ کی قسم، تم میں سے کوئی شخص مجھ سے کسی چیز کا سوال کرے اور میری ناگواری کے باوجود اس کا سوال مجھ سے کچھ نکلوا لے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ میری طرف سے اس کو دی گئی چیز میں برکت دی جائے۔ پیچھے پڑھ کر سوال مت کرو، اگر کوئی مجھ سے پیچھے پڑھ کر، مجھ سے زور زبردستی سے اصرار کر کے زبردستی سے کوئی چیز مجھ سے اگر صدقہ کے طور پر نکلوا بھی لے گا، تو اس میں سے برکت جو ہے وہ نکال دی جائے گی، یا اس میں برکت نہیں ہوگی، جو ایسا نہیں ہوگا کہ میری طرف سے اس کو دی گئی چیز میں برکت دی جائے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہمارے یہاں پر سمجھنے کا ہے، خاص کر وہ لوگ جن کو مطلب عادت پڑ چکی ہے کہ وہ دوسروں کے آگے سوال کرتے ہیں۔ جب وہ عادتاً ایسا میٹر ہو جاتا ہے تو پھر اس صورت میں پھر بہت سارے ایسے عزت نفس جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ پھر اپنے آپ کو مطلب بالکل جس کو ذلیل کہتے ہیں ایکچولی، تو ٹیکنیکلی وہ ضلالت کو اس نے قبول کر لیا کہ وہ بغیر کسی ضرورت کے، اپنی ضرورت سے بڑھ کر وہ سوال کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں بہت سارے افراد جو ہیں گداگر جو ہیں وہ تو خاص کر اس کیٹیگری میں آتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر تو مجبوری ہوتی ہے، کوئی ہو سکتا ہے کہ مطلب کچھ کوئی بیوہ وغیرہ یا یتیم وغیرہ ہو جائے، یا خدا نہ خواستہ اگر کسی کے اوپر ایسی کوئی سچویشن آئے، تو ایک دفعہ جب ان کا
ہاتھ دراز ہو جائے اور ایک دفعہ اگر ان کو اس طرح کی میٹر میں عادت پڑ جائے تو پھر وہ عادت جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے، پھر وہ ہر جگہ پر ہر ایک سے سوال کرتے پھرتے ہیں۔ تو ایسے سارے لوگ جو ہیں ان کے لیے بہت واضح یہاں پر ہدایت ہے یا ان کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی پیچھے پڑ کر، اور خاص کر جو چپک کر سوال کرتے ہیں، یہ گداگر لوگ جو ہیں ان میں مطلب یہ بہت پہلو جو ہے وہ عام پایا جاتا ہے یہ والا عنصر، کہ وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں اور پیچھا ہی نہیں چھوڑتے، اور کبھی کبھی تو مجبور کر دیتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ حاصل کریں اس سے، اور پھر وہ حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس حدیث سے میں پتہ چلتا ہے کہ ایسی صورت میں اگر کسی نے کوئی چیز کسی سے حاصل کی تو اس سے برکت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، برکت اس میں نہیں دی جاتی۔ تو غالباً ہو سکتا ہے کہ یہی وجہ ہو کہ بہت سارے ایسے لوگ جو گداری کے میں مطلب پڑے ہوئے ہیں، ان کے جو بھی وہ حاصل کرتے ہیں لوگوں سے مانگ تانگ کر، پیچھے پڑ کے چپک کر سوال کر کے، تو اس میں برکت ان کے پاس نہیں رہتی، جتنا مرضی وہ اس طرح سے اکٹھا کر لیں ان کو اس سے آسودگی نہیں ملتی، نہ ہی ان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں اور نہ ہی ان میں کوئی برکت رہتی ہے۔ تو یہ ایک اہم نقطہ ہے، مطلب ایک جو عمل ہے اس کے پیچھے چھپا ہوا، کہ اگر کوئی بے نیاز ہو جائے، کوشش کرے کہ نہ وہ دوسروں سے مانگے، تو اس کو تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے نیاز کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر جو چپک کر سوال کر کے مانگے اور زور زبردستی سے کچھ نہ کچھ نکلوا لیتا ہے، تو اس میں پھر برکت جو ہے وہ بھی نہیں رہتی۔ اگلی حدیث جو ہے 8529، یہ حضرت ابو عبد الرحمن عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم 9 8 یا 7 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کرتے؟ کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں کرتے؟ اور راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے تھوڑا عرصہ قبل ہی آپ سے بیعت لی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پس ہم نے آپ سے کہا یا رسول اللہ، ہم تو آپ سے بیعت کر چکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں کرتے؟ پس ہم نے بیعت کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا، اور ہم نے کہا یا رسول اللہ، ہم آپ کی بیعت کر چکے ہیں، پر اب آپ کس چیز پر ہم بیعت جو ہے نا کریں؟ اب ہم آپ سے کس چیز پر بیعت کریں؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات پر کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے، تم اللہ کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، پانچوں نمازیں جو ہیں وہ پڑھو گے، اللہ کی اطاعت کرو گے، اور ایک بات آہستہ سے فرمائی کہ تم لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرو گے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے صحابہ کرام سے جو بیعت لیتے تھے اس میں بھی یہ شامل ہوتا تھا کہ تم لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرو گے۔ اور لوگوں سے سوال کرنے کا مطلب وہی صاف واضح مفہوم ہمارا جو موضوع چل رہا ہے اس چیپٹر کا، کہ بلا ضرورت کے، بغیر کسی مجبوری کے کسی دوسرے کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے۔ تو یہ بات پھر صحابہ کرام جو ہے انہوں نے اس طرح سے اپنے پلے باندھ لی کہ بس ان مذکورہ افراد یعنی بیعت کے نمائندگان جنہوں نے بیعت کی تھی، ان میں سے بعض کو میں نے دیکھا کہ ان کا کوڑا بھی اگر زمین پر گر گیا، ان کا کوڑا بھی اگر زمین پر گر گیا تو کسی سے سوال نہ کرتے تھے اور وہ اسے خود اٹھاتے تھے، یعنی گھوڑے پر یا اونٹ وغیرہ پر سوار ہو کر ان کا کوڑا یا ان کا جو چھانٹا وغیرہ ہے جس سے وہ ہانکتے ہیں جانوروں کو، اگر وہ بھی اس کا نیچے گر جائے تو اس کو اٹھانے کے لیے بھی کسی کے دوسرے سے مدد نہیں مانگتے تھے، بلکہ وہ خود اتر کر سواری وغیرہ سے اس کو اٹھاتے تھے۔ یہاں تک انہوں نے اس بیعت کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے کی تھی اس کا پاس رکھا اپنی ساری زندگی میں۔ تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے صحابہ سے اس بات پر بیعت بھی لیتے تھے کہ بغیر کسی ضرورت کے دوسروں کے آگے سوال جو ہے اس سے پھیلانے سے جہاں تک ممکن ہو اجتناب کرو گے۔ اور صحابہ کرام نے بھی بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ انہوں نے اس اپنے وعدے کو پوری طرح سے نبھایا، اور بہت مشکل اور کٹھن حالات میں بھی انہوں نے مطلب گزارا کیا، لیکن دوسروں کے آگے سوال نہیں کیا۔ پچھلی سبق میں بھی ایک واقعہ جو ہے وہ ایسا گزرا تھا۔ اسی طرح سے 530 نمبر حدیث جو ہے یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی سوال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کو جا ملتا ہے، تو وہ اس حال میں اللہ کو ملے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا کوئی ٹکڑا نہیں ہوگا۔ یہ بھی اب ان
پروفیشنل قسم کے گداگر خاص کر، اور اس کے علاوہ جو عادتاً جن کو مطلب مانگنے کی عادت جو پڑ جاتی ہے، سوال کرنے کی عادت جو پڑ جاتی ہے، وہ اس میں خصوصاً جو ہے وہ سارے کے سارے شامل ہیں افراد، کہ جو سوال کرتا ہے اور اسی حالت میں اللہ کو جا ملتا ہے، یعنی وہ سوال کرتا رہتا ہے، اس کے پاس ضرورت سے زیادہ بھی ہوتا ہے، بغیر ضرورت کے سوال کرتا ہے، اور اس طرح کی عادت بن گئی کہ ساری عمر اس عادت نے چھوڑا نہیں، یہاں تک کہ اس کو موت آ گئی، یہاں تک کہ اس کی مہلت ختم ہو گئی، موت آ گئی، تو پھر جب وہ اللہ کے حضور اٹھایا جائے گا اور اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، تو اس کے چہرے پر گوشت کا کوئی ٹکڑا نہیں ہوگا۔ اب یہ چہرے پر گوشت کا کوئی ٹکڑا نہ ہونا، ایک تو ذلیل و خوار ہونے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ذلیل و خوار ہو کر اس طرح سے اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، یا دوسرا جو ہے وہ سزا کے طور پر بھی اس کے اوپر عذاب کا ایک قسم جو ہے وہ بھی ہو سکتی ہے، کہ اس کے چہرے پر گوشت کا کوئی ٹکڑا نہیں ہوگا، اس قدر وہ مطلب ذلت اور خواری کے ساتھ اور اذیت ناک جو عذاب ہے، اس میں مبتلا کر کے اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، اور پھر اس کے آگے کی منزلیں پھر ہمیں اس سے اندازہ ہو جاتی ہیں، تو کتنی زیادہ کٹھن اور کتنی زیادہ مشکل ہوں گی۔ تو لہٰذا یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث ہمیں بہت واضح اشارہ کرتی ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے، لیکن افسوس صد افسوس کہ اس طرح کی گداگری کی لعنت جو ہے، یا اس طرح کا یہ معاشرہ، گداگری کیا ہے، ایک پوری انڈسٹری بن چکی ہے، ایک پورا ایک باقاعدہ سے پروفیشن کے طور پر، بس اتنی کمی رہ گئی ہے کہ کہیں کوئی رجسٹریشن نہ ہو کہ گداگروں کی انڈسٹری یا گداگروں کا ایک پورا جو ایک پروفیشنل گروپ جو ہے وہ اپنا انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور یہ صرف ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں ہی ایسے معاملات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، اور لیکن تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جو ہیں وہ خاص کر اس مطلب لعنت سے چھٹکارا نہیں پا سکتے ابھی تک، کیونکہ وہاں پر ایک تو غربت وغیرہ ہے ہی، لیکن لوگ جو ہیں وہ بھی اس میں پھر ناجائز قسم کے جو فائدے جو ہیں وہ حاصل کرتے ہیں، اور اکثر ہم نے دیکھا ہے، بلکہ آپ یقیناً آپ کے نالج میں ہوگا کہ کئی گداگر جو ہیں وہ ملینرڈ ہوں گے، ملینرڈ ہیں، لاکھوں کے حساب سے اور کروڑوں کے حساب سے ان کی آمدنی اور ان کے ایسٹس وغیرہ جو ہے وہ، اور یقیناً ایسی بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، تو ان لوگوں کو ذرا سوچ لینا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ یہ حدیث جو ہے ان تک پہنچائیں، کہ وہ اپنا انجام جو ہے وہ اس کو دیکھ لیں، یا اس کو ابھی سے پہچان لیں کہ ان کے ساتھ کل کو کیا ہونے والا ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے ایسی کسی بھی معاملات سے، اللہ تعالی ہمیں کسی کے آگے دست درازی سے سچویشن کے آنے سے پہلے ہمیں آسودگی اور اپنی خاص مدد جو ہے وہ فراہم کرے، آمین۔ 531 نمبر حدیث جو ہے اس چیپٹر کی، یہ بھی سابق روایت راوی سے حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر ہی ہے نا جی، حضرت ابن عمر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کہ وہ آپ ممبر پر تشریف فرما تھے، ممبر پر کسی خطبہ دینے کے لیے وہ وہاں پر تشریف فرماتے، تو فرمایا کہ آپ نے صدقے کا اور سوال سے بچنے کا ذکر کیا، اس موقع پر یہ بھی فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور اوپر والا ہاتھ خرچ کرنے والا اور نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہاتھ ہے۔ یہ پہلے بھی گزر چکی ہے کہ اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، کیونکہ اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ خرچ کرنے والا ہے، اور نیچے والا ہاتھ جو ہے وہ مانگنے والا ہوتا ہے۔ حدیث 532 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں سے جو لوگوں سے مال میں اضافہ کرنے کے لیے سوال کرتا ہے، تو وہ آگ کے انگارے کا سوال کرتا ہے، اب اسے اختیار ہے کہ وہ کم طلب کرے یا زیادہ طلب کرے۔ جو مال میں اضافہ کرنے کے لیے، مال میں اضافہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ضرورت سے بڑھ کر، یا اس کے پاس ابھی ضرورت کی چیزیں موجود ہیں، اس کا گزارا مزارا جو ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دوسروں کے آگے دست دراز کرتا ہے، بجائے اس کے کہ اللہ سے مدد طلب کرے کہ میرے پاس جو بھی رزق ہے یا جو بھی ہے اس میں برکت عطا فرما اور مجھے رزق عطا فرما، وہ وہ اس میں اضافے کے لیے دوسروں سے سوال کرتا ہے، جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ بہت سارے گداگر جو ہیں وہ ملینرز ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ
مطلب ایسے لوگوں کے آگے بے شرمی کے ساتھ اور ڈھٹائی کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ ان سے زیادہ غریب شاید دنیا میں نہ پایا جائے، تو ایسے لوگوں کو خاص کر ایسا ہے کہ وہ آگ کے انگارے کا سوال کرتے ہیں، یعنی وہ جو بھیک وغیرہ مانگ رہے ہیں تو بھیک نہیں، در حقیقت وہ اپنے لیے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں قیامت کے دن آگ کا انگارہ چاہیے، اور پھر ان کو یقیناً یہ جب بات ان کے سامنے آئے گی تو ان کی کیا مطلب کیفیت ہوگی، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح سے 533 نمبر حدیث، یہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال کرنا ایک عمل جراحی ہے۔ عمل جراحی جس کو سرجری بھی کہہ سکتے ہیں، آپریشن وغیرہ، سرجری وغیرہ، جس میں جلد کو چیر کر یا کاٹ کر اس میں کچھ پروسیجر جو ہے وہ کیا جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال کرنا ایک عمل جراحی ہے، اس کے ذریعے سے آدمی اپنا چہرہ چھیلتا ہے، یعنی یہ زخمی کرتا ہے، مگر یہ کہ آدمی بادشاہ سے ایسے معاملے میں سوال کرے جس کے بغیر چارہ نہیں رہتا۔ کہ پہلے حصے میں تو وہی ہے کہ ایک ایسا عمل کرتا ہے، سوال کرنے والا، گداگری کرنے والا در حقیقت ایک ایسا عمل یا ایک ایسا کام کر رہا ہے جو کہ اس چیز کے جو اس چیز کے مترادف ہے کہ وہ اپنا چہرہ جو ہے وہ چھیل رہا ہے، اپنے چہرے کی سرجری کر رہا ہے، یا اپنا چہرہ جو ہے وہ زخمی کر رہا ہے یا چھیل رہا ہے۔ یہ ایگزیکٹلی وہی حدیث جو ابھی ہم نے پیچھے کہ قیامت کے دن ایسے لوگ جو ہیں اللہ کے حضور اس حالت میں مطلب حاضر ہوں گے کہ ان کا چہرے کے اوپر جلد جو ہے وہ نہیں ہوگی، گوشت کا ٹکڑا نہیں ہوگا۔ تو ظاہر دنیا میں انہوں نے یہ تیاری کر لی کہ وہ آخرت میں انہوں نے کس طرح سے اپنا چہرہ جو ہے وہ اللہ کے حضور لے کر حاضر ہونا ہے۔ تو جو دوسروں سے سوال کرتا ہے، جو ہے اپنا چہرہ جو ہے اس کو زخمی کر رہا ہے، اور ہاں ایک استثناء اس میں یہ ہے کہ مگر یہ کہ آدمی بادشاہ سے ایسے معاملے میں سوال کرے کہ جس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اگر کوئی مجبور ہے وہ، تو بادشاہ سے سوال کرنے کا مطلب کہ حکومت وقت جو ہے اس میں اسلامی ریاستوں میں خاص کر بیت المال وغیرہ کا جو ایک سلسلہ ہے وہ اس میں ایک خاصی اہمیت رکھتا ہے کہ بیت المال جہاں پر صدقات اور زکوٰۃ وغیرہ اکٹھے کر کے مختلف کاموں کے اوپر خرچ کیے جاتے ہیں، اس میں سے ان گداگروں کا یا ان غریب لوگوں کا حصہ ہے جو واقعی مستحق ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہ جو مستحق ہیں وہ ان کی وہاں پر رسائی جو ہے وہ بہت کم بلکہ مطلب یہ تو اس طرح سے کوئی اسٹیبلش نہیں کیا کسی بھی میرا گورنمنٹ نے۔ یہاں پر گلف وغیرہ میں دیکھتے ہیں کہ ادارے تو بہت بڑے بڑے ہیں، لیکن یہاں پر بھی گداگری اسی طرح سے ہے، اور ان میں بھی پھر کلاسیفیکیشن اور کچھ معاملات جو ہیں وہ ایسے ہیں۔ بہرحال وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ کوشش، بلکہ کافی حد تک کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں تو بالکل بھی جو کرپشن وغیرہ کی نظر سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ البتہ ہمیں جو اس حدیث سے جو رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جو بیت المال یا صاحب اقتدار جو اتھارٹیز ہیں ان کے پاس جا کر ریکویسٹ کی جائے کہ ہماری یہ کنڈیشن اور حالت ہے، اور حاکم کی، بادشاہ کی یا صاحب اقتدار جو ہیں جن کی یہ رسپانسبلٹی ہے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی کے حساب کتاب رکھیں، ان کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ چلاتے رہیں، اور ان کی جو مدد ہے وہ کرتے رہیں، تو کسی طریقے سے یا کسی سسٹم کے تحت، تو ایسی صورت میں استثناء جو ہے وہ ہے، لیکن وہ بھی اس حد تک جس سے بس ضرورت جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ حدیث نمبر 434 میں ہم دیکھتے ہیں، یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے فاقہ پیش آ جائے وہ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرے۔ جسے فاقہ پیش آ جائے وہ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرے تو اس کا فاقہ ختم نہیں ہوگا۔ اگر وہ لوگوں کے سامنے اپنے فاقہ کو، اپنی غربت کا اظہار کرے گا تو اس سے اس کے غربت اور فاقہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ ہاں، جو اس کا اظہار اللہ کے سامنے کرے تو اللہ تعالیٰ جلد یا بدیر اسے رزق عطا فرمائے گا۔ یہ ابو داؤد ترمذی وغیرہ میں یہ حدیث ہے کہ جو کوئی مجبور ہے، کسی ایسی سچویشن میں ہے، تو وہ اپنا رونا دھونا جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرے گا تو اس سے اس کی کوئی حالت میں بہتری نہیں آئے گی۔ ہاں، اگر البتہ وہ اللہ کے سامنے
गिड़गिड़ाएगा या अल्लाह के सामने अपनी सिचुएशन रखेगा और अल्लाह से मदद तलब करेगा, तो यकीनन अल्लाह जो है, चाहे जल्दी हो या चाहे देर से हो, लेकिन उसके ऊपर उसको फोकस करके, थोड़ा सा सब्र करके, थोड़ा सा शुक्र करते हुए उसको अल्लाह से मदद जो है हमेशा तलब करनी चाहिए। तो यकीनन अल्लाह ताला जो है उसकी दुआ जो है वो सुनेगा, चाहे जल्दी हो या देर से हो, अल्लाह ताला उसके नसीब में जो रिज़्क है वो उसको ज़रूर अता फरमाएगा। तो इसमें भी एक फोकस करने की तरफ इशारा है कि दूसरों के सामने हाथ फैलाने से बेहतर है कि अल्लाह के सामने हाथ फैलाया जाए, या अल्लाह से दुआ की जाए और अल्लाह से मदद जो है वो तलब की जाए, और यकीनन अल्लाह ताला जो है वो मदद करता है। इसके फ़वाइद में अगर हम देखें तो इसमें तरगीब है कि हाजत और ज़रूरत के वक्त इंसानों की बजाय अल्लाह की तरफ रुजू किया जाए, इसलिए कि वही सब की हाजतें पूरे करने वाला है। और दूसरा, ताहम ज़ाहिरी असबाब के मुताबिक हस्ब ज़रूरत बंदों से भी मांगा जा सकता है, लेकिन उस वक्त भी एतक़ाद यही होना चाहिए कि अल्लाह की मशीयत होगी तो बंदा भी आमादा तावन हो जाएगा। यानी वो अगर दूसरों के आगे हाथ फैलाता है तो उसको कुछ सिचुएशन में वो हो सकता है, लेकिन उस सूरत में भी वो ये ना मतलब अकीदा रख बैठे कि ये बंदा मेरी मदद करेगा तो मेरी हालत बेहतर होगी, बल्कि उस सूरत में भी उनको ये होना चाहिए कि ये बंदा भी अल्लाह की मशीयत और अल्लाह का जो हुक्म है उसके मुताबिक उसकी मदद करेगा। यानी अल्लाह ताला ने उस बंदे को तौफीक दी कि वो किसी ज़रूरतमंद की मदद करेगा, तो इसलिए वो मदद करता है। तो वो भी अल्लाह ताला की तरफ से एक ज़रिया जो है, किसी इंसान के ज़रिए से मतलब तुम्हारे तक पहुँचेगा, तो उसके ऊपर भी उस बंदे का जो ज़ाहिरी तौर पर शुक्रिया जो है वो तो अदा करना बनता ही, लेकिन उस पर भी अल्लाह का शुक्र जो है वो अदा करना बनता है कि अल्लाह ने उस बंदे के दिल में ये बात डाली कि उसने मेरी मदद की। तो लिहाजा ये भी जो है दुनिया में दूसरों के साथ तकिया लगाने के बजाय बेहतर यही है, जहाँ तक मुमकिन हो, कि अल्लाह ताला से मदद जो है वो तलब की जाए साथ साथ। अगली हदीस जो है हज़रत तौबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझे इस बात की ज़मानत दे कि वो लोगों से किसी चीज़ का सवाल नहीं करेगा, तो मैं उसके लिए जन्नत की ज़मानत देता हूँ। यानी जो इस बात को अश्योर करे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मतलब को ज़मानत दे, यानी जो उनके साथ वादा करे या उनको अश्योर करे। आज हमारे लिए भी ये ओपन ऑप्शन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमारे सामने मौजूद है, कि इस हदीस के मुताबिक हम अगर अश्योर करें कि हम किसी के आगे सवाल नहीं करेंगे, तो उसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं उसके लिए जन्नत की ज़मानत देता हूँ। तो हज़रत थौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं इसकी ज़मानत देता हूँ, और वो किसी से किसी चीज़ का सवाल नहीं करते थे। यानी हज़रत थौबान जो हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने ये वादा लिया और ये वादा किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएँगे, और फिर उन्होंने इस वादे का पास रखते हुए किसी से कभी कोई सवाल नहीं किया था। और ये यही वही सिचुएशन अभी गुज़री थी, जो कि अगर कोई कोड़ा या ज़मीन पर कोई चीज़ भी गिर जाती, सवारी पर सवार होते, तो वो खुद उतर कर नीचे मतलब पकड़ते उसे, लेकिन दूसरों के आगे सवाल नहीं करते थे। तो जो शख्स ये ज़मानत दे या ये वादा कर ले कि वो किसी किसी के सामने सवाल नहीं करेगा, तो यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से उसकी जन्नत की बशारत जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के मुताबिक वो हमें मिलती है। हाँ, इसमें भी इस्तिस्ना वही है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी की हालत में, बहुत ज़्यादा मजबूरी की हालत में अगर कोई हाथ फैलाना पड़ जाता है, तो वहाँ तक तो थोड़ी इजाज़त है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़कर किसी से सवाल ना करने का मतलब ये है कि बगैर ज़रूरत के किसी से सवाल ना किया जाए, क्योंकि ज़रूरत और हाजत के वक्त सवाल करना जायज़ है। ताहम ऐसे मौक़ों पर भी इंसान अगर किसी से ना मांगे, तो ये अज़ीमत का बहुत ऊंचा मकाम है। यानी ज़रूरत के बावजूद वो अपनी ज़रूरियात जो है वो कम करता जाए, अपनी ज़रूरियात जो है उसको और महदूद कर दे, तो यकीनन अल्लाह ताला उसकी मदद भी करता है, और उसमें मतलब वो सब्र जो है वो भी उसका लेवल जो है बढ़ जाता है। हज़रत थौबान ने बाद में इसी तरीके अज़ीमत को इख्तियार फरमाया, चुनांचे सुनन अबी माजा में वज़ाहत है कि घुड़सवारी की हालत में अगर उनका घोड़ा ज़मीन पर गिर जाता तो किसी से ना कहते, बल्कि खुद घोड़े से उतरते और उसे पकड़ते। यानी इस उनकी खुददारी का ये आलम था कि इतना सा सवाल भी नहीं करते, इतना सा सवाल भी किसी से करना गवारा ना करते थे। इसी तरह से अगली हदीस जो है 536, ये हज़रत अबू बशीर क़बीसा
بن مخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے دو فریقوں کے درمیان جھگڑا کرانے کے ختم کرانے کے لیے ضمانت اٹھا لی. اب یہ ہمارے لیے پچھلے تو کافی سارے یہ حدیث جو ہیں وہ گداگروں کے بارے میں تھی. یہ اب ہمارے لیے اس میں بڑا اہم تھا. اہم سبق اس میں ہمیں ملے گا انشاءاللہ کہ میں نے دو فریقوں کے درمیان جھگڑا ختم کرانے کے لیے ضمانت اٹھا لی. اب یہ جھگڑا کون سا ہے کہ دو فریقوں کے درمیان کوئی تنازع اس طرح کا ہے جس کی سیٹلمنٹ کے لیے کوئی کوئی مال یا کوئی رقم جو ہے یا اماؤنٹ جو ہے وہ درکار ہے. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی کسی نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے اور وہ قرض جو ہے وہ واپس نہیں ادا کر سکتا اور وہ مطالبہ کرتا ہے کہ قرض جیسے بھی کر کے اور ان کے درمیان تنازع ہو جائے اور تیسرا بندہ بیچ میں ضمانت کے طور پر کہ جو مطلب تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھو میں مطلب میں تمہیں اس کو لوٹا دوں گا یا میں کچھ کمپنسیٹ کر دیتا ہوں تمہیں. تو ایسی کوئی سچویشن ہے جس کا یہاں پر اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ حضرت ابو بشر قبیصہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے دو فریقوں کے درمیان جھگڑا ختم کرانے کے لیے ضمانت اٹھائی. یعنی میں نے ضمانت دی کہ ٹھیک ہے میں کچھ کمپنسیٹ کر دوں گا. بس میں اس سلسلے میں بغرض سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سامنے حاضر ہوئے اور ان سے کہا کہ یہ معاملہ تھا دو فریقوں کا آپس میں چل رہا تھا تو اب اس میں نے ضمانت لے لی ہے اور کچھ میری مدد ہو جائے یا کوئی میری اس طرح سے کوئی سپورٹ ہو جائے کہ کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں ان کے درمیان یہ معاملہ جو ہے اس طرح سے رفع دفع کر دوں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو سوال لے کر لاتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یقیناً سب کی مدد جو ہے وہ کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو تاکہ ہمارے پاس صدقے کا مال آ جائے. پھر ہم تمہارے لیے حکم دیں گے. آ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی جب سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا انتظار کرنے کے لیے کہا کہ کوئی چیز آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس کو کیسے کرنا ہے. تو پھر فرمایا اے کبیسہ تین آدمی کے سوا کسی کے لیے سوال کرنا جائز نہیں. یعنی تین قسم کے لوگ ہیں جو کسی کے آگے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں یا سوال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کسی چوتھے قسم کے جو فرد ہے اس کے لیے سوال کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. وہ کون سے تین قسمیں ہیں؟ ایک وہ جو تمہاری طرح ضمانت اٹھا لے بس اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے یہاں تک کہ ضرورت کے مطابق وہ حاصل کر لے. اگر کسی کو سیٹلمنٹ کرنے کے لیے کسی کی مدد کرنے کے لیے کوئی ایسا کر لے. یہ عام جو ہے ہمارے اندر جو اس طرح کا ہوتا ہے کسی خاص کوئی پروجیکٹ جیسے مطلب کوئی کسی دینی معاملے میں بھی یا کسی کی مدد کرنے کے لیے بھی ہم آپ کو کہہ سکتے ہیں مطلب میرا کوئی رشتہ دار ہے وہ کوئی اس طرح سے ضرورت مند ہے اور میرے پاس پوری اس طرح سے اماؤنٹ اتنی نہیں ہے تو میں اپنے دوستوں سے کہوں گا کہ یار تھوڑی سی اس کی بھی ہیلپ کرنے کے لیے دیکھ لو ساتھ دے دو. تو اس طرح کی ڈفرینٹ شکلیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ سکتی ہیں. تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے لیکن وہ بھی اپنے لیے نہیں وہ بھی جس کے لیے سوال کیا جائے وہ اس کے لیے اور وہ بھی بقدر ضرورت جتنی ضرورت ہے اتنا اس سے زیادہ جو ہے وہ نہیں. تو یہ سچویشن ہے پہلے فرد کے لیے کہ ایک تو وہ جو تمہاری طرح ضمانت اٹھا لے پاس اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے یہاں تک کہ ضرورت کے مطابق وہ حاصل کر لے پھر وہ رک جائے ضرورت سے آگے نہ بڑھے. دوسرا وہ آدمی جو کسی آفت یا حادثے کا شکار ہو گیا جس نے اس کے مال کو تباہ و برباد کر لیا اس کے لیے بھی اس حد تک سوال کرنا جائز ہے جس سے اس کی اپنی گزران کے مطابق مال حاصل ہو جائے. دوسرے قسم کے وہ جو کسی آفت اور تباہی اور بربادی آفت اور حادثے وغیرہ کی وجہ سے جیسے کہ زلزلے وغیرہ آ گیا یا سیلاب وغیرہ کی سچویشن میں اکثر جو ہے اس کی آفت آ جاتی ہے یا کوئی ایسا مطلب گھر کے کوئی نقصان ہو گیا ایسا بڑا یا کوئی گاڑی وغیرہ کا حادثہ ایسا ہو گیا جس سے ایک بڑی چوٹ پڑی ان کے جو مالی کیفیت ہے اس کے اوپر کہ وہ مجبور ہو گئے. تو ایسی صورت میں ان کے لیے اجازت ہے کہ جس حد تک ان کی ضرورت ہے اس حد تک صرف وہ سوال کر سکتے ہیں لیکن اس حد سے بڑھنا جو ہے وہ بھی ان کے لیے جائز نہیں ہے. اور تیسرا جو ہے فرمایا اور تیسرا وہ آدمی جو فاقے کی حالت کو پہنچ جائے حتیٰ کہ اس کی قوم کے تین عقل مند گواہی دیں کہ فلاں شخص فاقے میں مبتلا ہے تو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے یہاں تک کہ وہ گزران کے مطابق مال حاصل کرے. اور فرمایا کہ اس کی حاجت کو پورا کر دے. ان کے سوا ایک اے قبیصہ سوال کرنا حرام ہے اور ایسا سوال کرنے والا حرام کھاتا ہے. یعنی تیسری کیٹیگری ہے کہ وہ جو فاقوں تک پہنچ جائے جس کی نوبت اور تین عقل مند لوگ جو ہیں
اس کے بارے میں گواہی دیں کہ ہاں یہ واقعی مجبور ہے، واقعی فاقہ زدہ ہو گیا اور واقعی یہ حقدار ہے کہ اس کی مدد کی جائے، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ مطلب مانگ سکتا ہے یا وہ ہاتھ دراز کر سکتا ہے مدد کے لیے۔ اس کے علاوہ جو کوئی سوال کرے گا تو وہ در حقیقت حرام کھاتا ہے۔ تو اب یہاں پر بہت واضح طور پر ایک دوسرا اسپیکٹ جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ گیا کہ یہ جو گداگر جو عادتاً مجبوراً نہیں، جو عادتاً مانگتے ہیں اور پروفیشنل ہو کر مانگتے ہیں، اور اس طرح سے پھر وہ مطلب کہ اپنی ضرورت سے کئی کئی گنا بڑھ کر تو وہ سوال کرتے ہیں، اور پھر اس میں ان کو کوئی شرم نہیں آتی، کوئی حیا نہیں رہتی، تو ایسے لوگوں کو بہت واضح طور پر یہاں پر مطلب ان کے بارے میں ہے کہ وہ در حقیقت حرام کھاتے ہیں، اور حرام کھانا جو ہے یقیناً اس کی بہت سخت پکڑ ہے، اور کسی طرح سے بھی ان کی چھوٹ نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ایسے کسی بھی سچویشن کے آنے سے، آمین۔ اگلی آخری حدیث اس چیپٹر کی غالباً اس چیپٹر کی آخری حدیث ہے یہ 537 جو ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے گھروں کا چکر لگا لگا کر ایک ایک دو دو لقمے یا ایک ایک دو دو کھجوریں جو ہیں ان کو وہاں سے لوٹا دیں۔ یہ بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہم اکثر جو ہے سفید پوشی کی ڈیفینیشن کرتے ہیں، یہ سفید پوش اپنے باتوں چیتوں میں مطلب کہتے ہیں کہ سفید پوش لوگ کیا ہیں، تو سفید پوش کی ڈیفینیشن جو ہے، بہترین ڈیفینیشن وہ یہاں پر ہے کہ مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے گھروں کا چکر لگائے اور ایک ایک دو دو لقمے یا ایک ایک دو دو کھجوریں جو ہیں اس کو وہاں سے لٹا دیں، لیکن اصل مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ اسے بے نیاز کر دے، جس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ اسے بے نیاز کر دے، یعنی ضرورت سے جس سے وہ ضرورت جو ہے اس کی پوری نہ ہو سکے، اتنا کم مال ہے یا اتنا ہے اس کے پاس کہ اس کے پاس اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، بے نیاز کر دے، یعنی جو کہ مجبور ہو جائے کہ وہ دوسروں کے ساتھ سوال کرے، یعنی اس کے پاس اپنا جو ہے وہ اتنا کم ہے کہ وہ مجبور ہے کہ وہ دوسروں سے دوسروں کے اوپر مطلب اس کا اظہار کر سکے، لیکن اس کے باوجود نہ ظاہراً اس کی حالت کا کسی کو اندازہ ہو سکے کہ اسے صدقہ دیا جائے، اور نہ وہ خود کھڑا ہو کر لوگوں سے سوال کرے۔ تو یہ سفید پوش کی ڈیفینیشن ہے کہ وہ اس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے بے نیازی کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے خوف ہو جائے، اس کو کوئی اندیشہ یا کوئی خطرہ نہ ہو کہ وہ فاقے مر جائے گا یا اس کی ضرورتوں پوری نہیں ہو جائیں گی، تو یہ بے نیازی ہے۔ تو بے نیاز نہ کر دے، یعنی وہ ضرورت مند ہو کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ اگر اس کو ہیلپ کریں تو وہ اس کی مدد کو قبول کرے، لیکن ایسی سچویشن میں بھی وہ نہ تو وہ اپنی ظاہری حالت ایسی کر دیتا ہے کہ جو دیکھے اس کو ایسے لگے کہ یہ تو پتہ نہیں کس قدر فاقوں میں پڑا ہوا ہے اور کس قدر غریب ہے، وہ اپنی ظاہری حالت جو ہے وہ بھی یہی در حقیقت سفید پوشی کی نشانی ہے کہ وہ اپنے کپڑے جو ہے وہ صاف رکھتا ہے، اپنے آپ کو سنوار کر رکھتا ہے کہ اپنی جو اس کی جو ایکچوئل گھر کے اندر جو کنڈیشن ہے وہ ظاہر نہیں ہوتی اس کے ظاہری اٹھنے بیٹھنے سے یا ظاہری لباس وغیرہ سے، اور پھر وہ خود کھڑا ہو کر دوسروں کے آگے سوال بھی نہیں کرتا، خود خود دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ تو ایسے لوگ جو ہیں یہ یقیناً سفید پوش ہیں اور زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو ڈھونڈ کر ان کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر ان کی مدد کی جائے، اور ان کی مدد جو ہے ان سفید پوش لوگوں کی مدد جو ہے وہ خاص اہتمام کے ساتھ کرنی چاہیے، اور ان میں خاص طور پر یہ بات جو ہے وہ ہمیں اپنے ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے یا ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچے، کیونکہ وہ اپنی عزت نفس کو بچانے کے لیے در حقیقت دوسروں کے سامنے ایسی کنڈیشن جو اپنی رکھتے ہیں، لیکن وہ مجبور ہوتے ہیں، تو ان کو بجائے اس کے کہ مطلب میں یہ تمہاری مدد کرتا چاہتا ہوں یا میرے صدقے کچھ پیسے ہیں تم لے لو، اس سے اس کی عزت نفس جو ہے مجروح ہوگی، اس کو کوئی یاری دوستی میں کسی رشتہ دار کے ذریعے سے یا کسی اس طرح سے اس کی مدد کی جائے کہ اس کو اندازہ نہ ہو، اس کے احساس نہ ہو کہ کسی نے میری مدد کرنے کے لیے در حقیقت ایسا کیا، تو اس کے بہت سارے طریقے جو ہیں یقیناً ہم جانتے ہیں کہ کس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، کہ کسی طرح سے اس کو تحفہ جو ہے وہ اس طرح سے بھیج دیا جائے کسی موقع کے اوپر، یا کسی ایسے ہی گھر میں چکر لگا کر باہر نکلتے ہوئے وہاں پر کسی بچے کو یا کسی بزرگ کو کوئی اس طرح سے نذرانہ پیش کر دیا جائے، تو اس طرح سے
کہ اس کو اندازہ نہ ہو، یا اس کے عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہ ہو، کیونکہ وہ اپنی عزت نفس کو بچانے کے لیے وہ بہت زیادہ کمپرومائز کرتا ہے۔ تو سفید پوش لوگوں کے بارے میں جو ہم اکثر جو ہے اپنی مجلسوں میں ذکر کرتے ہیں کہ ضرور ان کی مدد جو ہے وہ کرنی چاہیے، اور وہ اس کی وجہ بھی غالباً یہی ہے کہ ایک دفعہ جب سے کبھی کبھی کوئی معاملہ جو ہے، کوئی واقعہ یا کوئی بات جو ہے وہ آپ کے دل میں ایسے اتر جاتی ہے کہ وہ نکلتی نہیں، کہ ایک دفعہ میرے ایک جاننے والے جو ہیں ان سے ایسے ہی کاروبار کے میٹر میں یا کچھ معاملات میں تذکرہ ہوا، ایک دو دفعہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہوا، تو عام طور پر تو کہتے ہیں کہ ہاں الحمدللہ ٹھیک چل رہا ہے، جو اچھے لوگ ہیں وہ تو اسی طرح سے اللہ کا شکر جو ہے ادا کرتے رہتے ہیں۔ لیکن میں نے جب تھوڑا سا کرید کر نہیں، تھوڑا سا کہہ لیں کہ ان سے فردر تھوڑی سی ایکسپلینیشن یا فردر تھوڑی سی ڈیٹیل چاہی کہ نہیں آپ کا کیسے چل رہا ہے، مطلب کوئی میٹر جو ہے وہ کوئی سیلز وغیرہ کا یا بچت وغیرہ ہو جاتی ہے، اس طرح کے جب میں نے ڈیٹیل پوچھی تو وہ مطلب جذباتی ہو گئے، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میری جو بہن ایک وہ بیوہ ہے، وہ جو ہے وہ کبھی کبھی آ کر میری مدد کرتی ہے کہ یہ لو، مطلب تمہیں اس کی ضرورت ہوگی تو تم اپنے پاس رکھ لو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو بیوہ ہے اس کو تو لوگ جو ہے وہ سارے دیتے ہیں، لیکن جو اس طرح سے مجبور ہے، جو ہاتھ نہیں لگا، اس کو کوئی بھی پوچھتا نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کی اس لیے میں اکثر جو ہے کہتا ہوں کہ ایسے لوگ جو ہیں بجائے اس کے کہ وہ مجبور ہو کر کچھ ایسا معاملہ کریں، ان کو خود ڈھونڈ کر ان کے پاس پہنچ کر ان کی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو ہے وہ ہمیں مدد ضرور کرنی چاہیے، اور یقیناً اگر ہم ایسا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی توفیق دیتا ہے ایسا کرنے کی، تو پھر اس کا اجر بھی یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہم پائیں گے کہ وہ ہمارے وہم و گمان میں بھی ہوگا۔ تو لہٰذا اس چیپٹر کے یا یہ جو باب ہے ہمارا، اس کے اینڈ پر یہ حدیث جو ہے اس بات پر ختم کرتے ہیں کہ ہم سفید پوش لوگ جو ہیں ان کو ڈھونڈ کر ان کی مدد جو ہے، ان کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر ہم ان کی عزت جو مدد ہے وہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بھی دے، اور اس کا اجر جو ہے وہ بھی ہمیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کچھ اضافہ آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیر کثیرہ۔ جی تو اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ دعا میں ضرور یاد رکھیں سب کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ چلتے چلتے بس ایک ریمائنڈر کے طور پر کہ عشرہ ذی الحجہ جو ہے وہ کل سے شروع ہو رہا ہے گلف میں، تو انشاءاللہ کل سے ہو جائے گا، اور جو ایشین کنٹریز ہیں مشرق وغیرہ کی طرف وہ ان کا ہو سکتا ہے کہ پرسوں ہو، ہفتے کے دن۔ تو عشرہ ذی الحجہ جو ہے وہ خاص 10 دن ہے ہماری زندگیوں کے پورے سال میں، تو 10 بہترین راتیں جو ہیں وہ رمضان کی آخری عشرے کی 10 راتیں ہیں، اور 10 بہترین دن جو ہیں وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ تو اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنا، اور زیادہ سے زیادہ تکبیرات، بلکہ ایک کچھ یہ دو حدیث جو ہے یہ ہم اس کو ذرا اپنی یاد دہانی کے لیے کر دیکھ لیتے ہیں، کہ ایک تو حدیث جو ہے مسند احمد میں ہے، کہ جس میں عبداللہ ابن عمر جو ہیں انہوں نے ان سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والے کوئی دن نہیں، اور ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال میں سے زیادہ کوئی محبوب عمل نہیں، لہذا کثرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، اور تکبیر اللہ اکبر، اور تمہید الحمدللہ، یعنی یہ تینوں مل کر جو ایک کلمہ بنتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ تو یہ زیادہ سے زیادہ اس کا کثرت سے پڑھنا جو ہے وہ مطلب مستحب ہے۔ اسی طرح سے امام بخاری کی فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکلتے تو تکبیرات پڑھتے، اور لوگ بھی انہیں دیکھ کر تکبیرات پڑھتے تھے۔ تو ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنا، تکبیرات پڑھنا، تحلیل و تکبیر و تحمید جو ہے وہ اس کا اہتمام کرنا، اور زیادہ سے زیادہ عمل کرنا، کیونکہ یہ 10 دن جو ہے وہ بہترین 10 دنوں میں سے ہیں پورے سال کے۔ تو اس کی طرف ہمیں اشارہ جو ہے وہ حدیث سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں اس پر کچھ عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے معاملات جو ہیں ان میں بھی آسانی فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته